بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر حملے ہوئے ہیں، صحیح ہے، ان میں ہم بھی شامل ہیں اور ہم بھی پستے ہیں، اور چونکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں تو ہم پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے یہاں سفرنگز ہوتی ہیں۔ تو یہ نظم میں نے اس طرح لکھی تھی، میں آپ کو سناتی ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں مسجد میں صف بنتی ہے جب سجدہ گزاروں کی، تو ہتھیاروں کے سائے میں اذاں آغاز ہوتی ہے۔ جہاں میں ہوں وہاں مسجد میں صف بنتی ہے جب سجدہ گزاروں کی، تو ہتھیاروں کے سائے میں اذاں آغاز ہوتی ہے۔ رکوع و سجدہ و ورد دعا کی جاں فضا ساتھ، کسی بندوق کی نالی کی دہشت میں گزرتی ہے، کسی بندوق کی نالی کی دہشت میں گزرتی ہے۔ منقش منبروں خوش رنگ محرابوں پہ بہتے خون کی کاریگری بڑھنے لگی ہے، اور ہمارے گھر کی دیواریں ہمارے مرقدوں کی خاک کے ہم رنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ بہتے خون کی کاریگری بڑھنے لگی ہے، اور ہمارے گھر کی دیواریں ہمارے مرقدوں کی خاک کے ہم رنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ ساری امیدیں بس اب تو دل کی تاریکی میں کھوئی جا رہی ہیں۔ میرے آقا بہت نامطمئن دن ہیں، بہت نامطمئن راتیں۔ اے میرے آقا بہت نامطمئن دن ہیں، بہت نامطمئن راتیں، ہمارے وہم کے سارے دریچوں پر ہلاکت کے مناظر ثبت ہیں، ایک حشر برپا ہے۔ ہلاکت کے مناظر ثبت ہیں، ایک حشر برپا ہے، جدھر بھی دیکھتی ہوں وحشتیں ہیں، اور سروں پر خوف کی چادر تنی ہے۔ یہ زمانہ اپنے استبداد کی پھیلی ہوئی پرچھائیوں میں بٹ گیا ہے، خیر کے سب راستوں سے ہٹ گیا ہے، روح سے ہر جسم جیسے کٹ گیا ہے۔ سوچ کی راہیں الجھتی جا رہی ہیں، ساری تدبیریں ہی گمراہی کی جانب ہیں، نگاہیں تھک گئی ہیں، اور یہاں ہر سو شکاری جال پھیلے ہیں۔ شکاری جال پھیلے ہیں، بکثرت حملہ آور ہیں کہ جن کی دشمنی تلوار کی صورت برہنہ ہے۔ ہمارے مشترک دشمن کی سازش ہے کہ اب جتنی کمانیں اور ترکش ہوں ہمارے ہاتھ میں، ان سب کے رخ خود ہوں ہمارے جسم کی جانب۔ ہمیں پامال کرنے کی تمنا کرنے والے اب ہماری ہی صفوں سے اپنے حامی چن رہے ہیں، اور ہمارے گرد کوئی جال جیسے بن رہے ہیں۔ اے میرے آقا، میرے رحمت للعالمین، یہ بستیاں جو آپ ہی کے نام لیواؤں کی ہیں، افلاس کی سرحد پہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ اے میرے آقا، میرے رحمت للعالمین، یہ بستیاں جو آپ ہی کے نام لیواؤں کی ہیں، افلاس کی سرحد پہ بیٹھی رو رہی ہیں، اپنی جانیں کھو رہی ہیں۔ آپ سے بس التجا یہ ہے، آپ سے بس التجا یہ ہے، ہمارے جہل کو ایک بار پھر اقرا کے حرف اولی کی روشنی دے دیں۔ ہمارے جہل کو ایک بار پھر اقرا کے حرف اولی کی روشنی دے دیں، ہمیں ان موت کے لمحوں میں پھر سے زندگی دے دیں، ہمیں ان موت کے لمحوں میں پھر سے زندگی دے دیں۔ جہاں میں ہوں وہاں مسجد میں صف بنتی ہے جب سجدہ گزاروں کی، تو ہتھیاروں کے سائے میں اذاں آغاز ہوتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری نظمیں اس مزاج کی لکھی ایک زمانے میں، کیونکہ بہت سے 9/11 کے واقعات، بلکہ میں خود امریکہ میں تھی جب 9/11 ہوا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 9/11 کے 2 امپیکٹ مجھ پر پڑے۔ ایک تو چونکہ میں یہاں تھی تو 9/11 میں بچوں کے ساتھ یہاں ٹھہری ہوئی تھی، تو میرے ہسبینڈ پاکستان میں تھے، میں بچوں کے ایجوکیشن کی وجہ سے جب سمر ہوتی تھی تو ان کے ساتھ آ کے رہتی تھی یہاں پہ۔ تو اچانک ایک دن صبح کو پتہ چلا کہ ایک واقعہ ہو گیا، میرا بچہ اسکول سے آیا اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔
اچھا اچانک پورا شہر میں سناٹا بھر گیا، اور میں اس وقت ایکرن کلیولینڈ میں تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ میرے بچے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں ایک بات بڑی حیرانی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرے بچے چونکہ وہیں سے نکل کے اسکول جاتے تھے آتے تھے، تو لوگوں کو ان کی عادت اتوار کا اور ان کی چیزوں کا پتہ تھا، تو وہ بڑے نائسلی ملتے تھے ہم لوگوں سے، سب سے۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ ایک خاتون ہے پاکستانی یا انڈین جو بھی ہیں، وہ یہاں رہتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن بچوں پر بھی اس کا اثر تھا، مجھ پر بھی تھا، اور میں بہت اپسیٹ تھی ان دنوں میں۔ تو رات کو میں نے جب یہ سب دیکھا کہ اب معلوم نہیں یہ کس رخ پہ جائے گا اور مجھے کیا ڈیسیشن لینا ہوگا، تو جب میں صبح سو کے اٹھی تو میرے گھر کے دروازے کے باہر بہت سارے پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے تھے، ارے واہ، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ ڈونٹ وری، ہے نا، پتہ نہیں اور بھی کچھ لکھا تھا، اور مطلب انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کو یہ لگا کہ یہ گوروں کی بستی ہے یا جو بھی ہے، سبھی ملے جلے تھے لیکن زیادہ تر گورے لوگ تھے وہاں، تو انہوں نے میری شاید دہشت کو یا اس کو پریشانی کو کم کرنے کے لیے باہر پھول رکھ دیے تھے۔ تو یہ جو میری کتاب کا ٹائٹل ہے نا، یہ دیکھیں آپ، اچھا، یہ اس کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ یہاں کچھ پھول رکھیں۔